تو اپنی حاجت کو پوری کرانے کا طریقہ میں بتا رہا ہوں. 2 رکعت نفل پڑھیے، اس کے بعد اللہ سے مانگنے کے ادب بھی بتا دیتا ہوں، حالانکہ اس میں نہیں ہے لیکن بتا دیتا ہوں ادب کیا ہے مانگنے کا، ورنہ یہ ادب بھی ہم بھول جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار دیکھا ایک شخص آیا، اس نے 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد اس نے دعا مانگی اور چلے گیا. آپ نے کہا اس قبول نہیں ہوئی. پھر ایک شخص آیا، 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد اللہ کی حمد و ثنا کی، اللہ کے رسول پر درود بھیجا اور پھر دعا کی. آپ نے کہا قبول ہو گئی. تو دعاؤں کے آداب کیا ہے؟ نماز پڑھا آپ نے 2 رکعت نفل، اس کے بعد سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کیجیے. اب اللہ کی حمد و ثنا کیا ہے؟ کوئی بھی سورہ فاتحہ پڑھی حمد و ثنا ہے، سورہ اخلاص پڑھی حمد و ثنا ہے، تعریف کیجیے اللہ کی، آیت الکرسی پڑھی حمد و ثنا ہے. خاص الفاظ کوئی ثابت نہیں، رسول اللہ جو پڑھنا چاہے پڑھی، ہوگی حمد و ثنا. رسول پر درود کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد، درود ابراہیم پڑھ لی. پھر کہیے اپنی دعا، اے اللہ مسئلہ فلاں فلاں مسئلہ، ایسی دعا کیجیے. اور اس میں بھی یہ دعا کیا کیجیے ہمیشہ، ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے بد دعائیں اپنے لیے مانگے دعا سمجھ کر. اے اللہ میرے لیے خیر اور بہتر ہو، اس دین کے لیے، میرے معاش کے لیے اور میری آخرت کے لیے تو قبول کر. اس میں بھی اگر آپ جلد بازی کرنی ہے اللہ یہ ہونا چاہیے، تو کبھی کبھار دعا کی شکل میں بد دعا مانگتے اپنے لیے، تو ہم سمجھ رہے یہ بہتر ہے، کل کو پتا چلا نقصان دیتی. ایسی دعا کیجیے، اللہ اگر میرے دین کے لیے، معاش کے لیے، آخرت کے لیے عافیت ہو، اچھا ہو تو نزدیک کر، مجھے اس سے نزدیک کر، یا اگر میرے دین اور معاش اور آخرت کے لیے برا ہو تو اس سے مجھے، ایسی دعا کیجیے. ورنہ کبھی کہہ رہا ہوں دعائیں تو مانگتے اللہ کو، لیکن درجہ تو بد دعائیں رہتی اپنے لیے، ہم کو تو نہیں معلوم ہے اچھا ہے برا ہے، بس مانگ رہے یہی چھوڑا. جب دے دیتا ہے تو پھر بولتے ہیں یار میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، تو آپ نے ضد ایسی کی. آپ بہتر انداز سے اللہ سے مانگتے تو اس کے ادب کیا ہے؟ اللہ کی حمد و ثنا، رسول اللہ پہ درود اور اپنی حاجت کا پھر اللہ کے سامنے رکھنا اور اللہ کو اس معاملے میں سپرد کر دینا. تو بہتر جانتا ہے، میں تو مانگ رہا ہوں، بہتر ہے تو مجھے دے دے، اگر میرے لیے چیز بہتر نہیں تو مجھ سے دور کر دے. ٹھیک. اور دعاؤں کو پکے الفاظ میں مانگنا چاہیے، یہ بھی ایک ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں. رسول اللہ فرماتے دعاؤں کو پکے الفاظ میں مانگو. اے اللہ تو یہ چاہے تو ایسا کر دے، نہیں مانگنا. اللہ کو کون، اس کے اوپر کون ہے جو اس کو چاہے گا؟ اللہ کے اوپر کوئی اتھارٹی جو تو چاہیں گا تو اس کی، اے اللہ اگر بہتر ہے تو یہ میرے لیے کر دے. پکے الفاظ سمجھے. رسول اللہ فرمایا دعائیں پکے الفاظ میں کیا کرو، کچے الفاظ میں نہیں. اے اللہ اگر تو بہتر سمجھے تو کر دے. کیوں؟ اللہ کو معلوم ہے کیا بتا، اگر اللہ بہتر ہو تو کر دے، تو بہتر سمجھے تو کر دے. کیوں؟ بہتر ہو تو کر دے، بہتر نہیں ہے تو مت کر. پکا الفاظ، کچے الفاظ مت ادا کیجیے، ایسے الفاظ مت ادا کیجیے جو ڈاماڈول والے ہو. تو اللہ کے اوپر رسول اللہ فرماتے کوئی حاکم تھوڑی ہے جو طے کرے گا. تو چاہے تو، چاہت کیا ہے؟ اللہ تو سمجھے بہتر تو کر دے، نہیں سمجھے بہتر تو میرے لیے برا ہے تو دور کر دے. رسول اللہ دعائیں پکے الفاظ میں مانگا کرو، یہ مت کیا کرو تو چاہے تو فلاں، تو چاہے تو اللہ کے اوپر کوئی تھوڑی اتھارٹی ہے جو اس کی چاہت اور نہیں چاہت. پکے الفاظ میں اللہ بہتر ہو تو کر دے، نہیں بہتر ہے تو دور کر دے، بس ختم. ایک دم بہترین الفاظ، پکے الفاظ، کچے الفاظ میں نہ کرے. ٹھیک. تو یہ بھی دعاؤں کے بہرحال کوئی موقع ملا تو افضل عبادتیں ہیں جس میں نماز شامل ہے اور اسی طرح طواف شامل ہے. یہ بغیر طہارت کے، بغیر غسل اور بغیر اس کے بعد وضو کے نہیں ہو سکتی ہے. تو گویا اس کی بڑی اہمیت ہے یاد رکھیے. اور یہ بات میں بار بار کہتا ہوں کہ جس طرح سے فرائض کا پہ عمل کرنا ہم پر واجب اور فرض ہے، اس کو سیکھنا فرض ہے، اسی طرح وہ تمام باتیں جو فرض کے تکمیل میں ضروری ہے، اس کی شرائط ہے، اس کی وجہ ہے، اس کی بیس ہے، ان تمام کا سیکھنا اور کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا اس فرض پہ عمل کرنا ضروری ہے. تو اگر نماز پڑھنا فرض ہے اور اس پر عمل ضروری ہے تو نماز کن کن چیزوں کی بنیاد پر مکمل ہوتی ہے، ان تمام کو سیکھنا بھی فرض اور اتنا ہی ضروری ہے. اگر زکوٰۃ دینا فرض ہے تو زکوٰۃ کی تکمیل کے لیے جو جو چیزیں ہوتی ہیں، اس کے مسائل، کتنے نصاب پر زکوٰۃ نکلیں گی، اس کا معلوم کرنا بھی فرض ہے. اگر حج کرنا فرض ہے تو اس کا طریقہ سیکھنا بھی ہم پر فرض ہے اور تمام چیزیں کرنا بھی اس کی فرض ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح جو ہے نماز چونکہ ہم پر فرض ہے تو اس کی شرط طہارت ہے، اور طہارت میں غسل بھی شامل ہے اور وضو بھی شامل ہے، یاد رکھیے. تو بہرحال کچھ باتیں میں جو ہے طہارت کے احکام کے تعلق سے آپ کے سامنے بہرحال آج رکھنے کی بہرحال کوشش کروں گا. مکمل عنوان اس میں کور کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہوگا، لیکن بہرحال اہم نکات رکھتے ہوئے تاکہ باقی باتیں اور بھی آپ جو ہے مختلف کتابوں کے ذریعے سیکھ سکتے ہیں، رکھنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ طہارت کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے آپ تمام اور ہم تمام جانتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت کو آدھا ایمان کا، طہور شطر الایمانی، پاکی یا طہارت، صفائی، ستھرائی، اچھے اپنے آپ کو اچھا رکھنا، اپنے ماحول، اپنے سماج کو صاف ستھرا رکھنا، خود کو پاک رکھنا، اپنے کپڑوں کو پاک رکھنا، اپنے بیٹھنے کی جگہوں کو، اپنی عبادت کی. تو میں گویا تمام چیزوں میں پاکی کا شریعت نے حکم دیا. اور شریعت صرف پاکی کا حکم نہیں دیتی ہے، شریعت صرف ظاہری پاکی کا حکم نہیں دیتی ہے، شریعت ظاہری اور باطنی دونوں پاکی کا حکم دیتی ہے. انسان کا باطن بھی پاک ہو، مطلب اندرون بھی پاک ہو، جس کے لیے شریعت کہتی ہے حسد، جلن،
کینہ، برائی، بد اخلاقی، بے ادبی، ان سے بچا کرو، اس لیے کہ یہ برائی ہے، اندرونی صفائی بھی چاہتی ہے۔ اور شریعت بیرونی صفائی، ظاہری صفائی بھی چاہتی ہے کہ شریعت کہتی ہے کہ طہارت لو، وضو کرو، غسل سے رہو، پاک رہو اور فلاں۔ تو گویا شریعت دونوں طہارتیں چاہتی ہے، ایک طہارت جو اندر کی ہو، انسان اندر سے پاک ہو، اور ایک طہارت جو باہر کی ہوتی ہے کہ انسان ظاہری طور سے پاک ہو، اور دونوں ہی اہم ہیں۔ اگر ہم اب ظاہری طہارت کی میں بات کروں گا، یہاں جب پاکی کی بات کروں گا، تو آپ یہ مت سمجھیے بات ہی نہیں، ضروری نہیں ہے باہر سے تو بڑا وضو صاف ہے اور دوسروں کے بارے میں کینہ رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، حسد رکھتے ہیں، دھوکہ دینے کا سوچتے ہیں، نقصان پہنچانے کا سوچتے ہیں، یہ بھی درست نہیں۔ اور وہیں اگر اندر سے پاک ہوں اور پھر وضو اور طہارتوں کو اہتمام نہیں، نمازی نہیں پڑھتے، تو پھر وہ بھی بیکار ہے۔ تو دونوں ہی طہارتیں شریعت میں اہم ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بڑے فضائل ہیں۔ جیسے کہ ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر جو ہے 222 ہے، اس کا ایک حصہ اللہ نے کہا اور فرمایا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو، طہارت رکھنے والوں کو، صفائی اور ستھرائی رکھنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو ایک توبہ کرنا اور دوسرا صفائی۔ تو توبہ اندرونی پاکی کا ذریعہ ہے، انسان جو گناہ کرتا ہے اندرونی، حسد، جلن، بغض، کینہ، بد اخلاقی، تمام چیزیں، گالی دے دیا، جھوٹ بول دیا، دھوکہ دے دیا، اندرونی برائیاں ہیں، تو توبہ کو پسند کرتا ہے، اور ظاہری پاکی کو پسند کرتا ہے، مطلب اندرونی پاکی کے لیے توبہ، ظاہری پاکی کے لیے بولے دونوں پاکیزگی کو پسند کرتا ہے نا۔ کیا فرمایا ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں، مطلب اندر سے جو پاک کرے، غلطی ہوگی پاک کر لی اپنے آپ کو، توبہ اس کا ذریعہ ہے گناہوں سے پاک ہونے کا۔ وہ یحب المتطہرین، اور ظاہری پاک رہنے والوں، اندرونی پاک اور ظاہری پاک دونوں ملا کر اللہ دونوں سے محبت کرتا ہے، ٹھیک۔ تو اس سے میں سمجھتا ہوں اس کی فضیلت ہمیں پتہ چلتی ہے۔ لیکن آج ہم اس سماج میں دیکھتے ہیں کہ جہاں ہم رہتے ہیں مسلمان پاکیزگی سے بہت دور ہیں، دونوں ہی قسم، اندرونی پاکیزگی اور ظاہری جو ہے باہر کی پاکیزگی، دونوں سے بہت دور ہوتے ہیں۔ مطلب یہ کہ نہ اندر کا ہم صاف رکھنے کی سوچتے ہیں، ٹھیک، اور نہ ہی ظاہری پاکیزگی ہماری نظر آتی ہے۔ کچھ حد تک اگر ظاہری پاکیزگی ہم اپنے گھر کے حد تک یا اپنے جسم کی حد تک کر بھی لیتے ہیں، تو باقی جگہ ہمارا کوئی ایمفسائز، کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے۔ جیسا کہ میرا گھر صاف ہے تو میرے گھر کا کچرا میرے گھر کے بالکل سامنے ہوتا ہے، تو یہ کون سی پاکیزگی کہ اپنی جگہ کو تو پاک کرو اور اپنے گھر کے سامنے لوگوں کو تکلیف پہنچاؤ۔ یا میرا گھر تو بہت صاف ستھرا ہوتا ہے، جس کے اندر روز واشنگ ہو رہی ہے، لیکن اس کا گندا پانی جو ہے سامنے سڑک پر آتا ہے، جس کے ذریعے کئی لوگ بے طہارت گندگی میں، اور ان کی طہارت خراب ہوتی ہے، صفائی خراب ہوتی ہے، اس کی مجھے کوئی فکر نہیں ہوتی۔ تو ایسا نہیں، ہمیں اپنے نفس کو، اپنے گھر کو، اپنے محلوں کو، ہمارے سماج کو، ہماری بستیوں کو، ہمارے شہروں اور ملکوں کو ہمیں پاک رکھنا ہے، یاد رکھیں، اس لیے کہ ہمارا دین اس کی تعلیم دیتا ہے، دین اس کی تربیت دیتا ہے، دین بار بار اس کے بارے میں ہمیں جو ہے متوجہ کراتا ہے، ہمیں اس کا حکم دیتا ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اب آئیے، اللہ رب العزت اپنی کتاب میں طہارت کا ہمیں حکم دیتا ہے، اور سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 اس کی آیت نمبر 6 میں اللہ رب العزت نے فرمایا اور کہا وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا فَاتَّطَّهَّرُوا، کہ اگر تم میں سے کوئی جنوبی ہو جائے، جنوبی کا معنی ہوتا ہے ایسا آدمی کہ جس کو غسل واجب ہو، ٹھیک، ایسا آدمی جس کو غسل واجب ہو، تو کہا اگر تم میں سے کوئی شخص جنوبی ہو جائے جس پر غسل واجب ہو تو وہ کیا کرے؟ اللہ نے فرمایا تو وہ طہارت لے، تو وہ اپنے آپ کو پاک کرے۔ تو طہارت لینا ہم پر واجب اور فرض ہے، یاد رکھیے۔ کیا کہا اللہ نے؟ اگر تم میں سے کوئی جنوبی ہو جائے تو فوراً کہا تو تم طہارت لو، اپنے نفس کو، اپنے ظاہر کو پاک کر لو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے حکم دیا اور کہا سورہ مدثر سورہ نمبر 74 اس کی آیت نمبر 4 میں کہا اور کہا فَثِيَابَكَ فَطَّهِّرْ، کہ نبی اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے۔ ثوب کا معنی ہوتا ہے ڈریس جو اوپر انسان پہنتا ہے، فَثِيَابَكَ فَطَّهِّرْ، کہ نبی اپنے کپڑوں کو آپ جو ہے پاک رکھیے، صاف رکھیے۔ پہلی آیت میں جنابت کے تعلق سے کہا اگر جنوبی ہو تو پاک کر لو، دوسری آیت جو ہے کپڑوں کے تعلق سے، مطلب جہاں جنابت کی وجہ سے ہمارا غسل وہ ہوتا ہے اس سے بھی ہم پاک ہو جائیں گے، اور اس کے علاوہ جو کپڑے لباس ہم پہنتے ہیں وہ لباس بھی ہمارا پاک اور صاف ہونا، یاد رکھیے، یہ شرط ہے شریعت کے اندر، ٹھیک۔ اب اسی طرح تیسری جگہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ رب العزت سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت 222 میں فرماتا اور کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ جو ہے توبہ کرنے والوں کو، اور اسی کے ساتھ ساتھ فرمایا طہارت رکھنے والوں کو، مطلب جو ہے جو توبہ کرتے ہیں، مطلب اندرونی جو ہے برائیاں جو ہوتی ہے اس کو پاک کرتے ہیں، اور ظاہری اعتبار سے جو ہے
وضو کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں، ان کو پسند کرتا ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سنن ابو داؤد کی روایت ہے، اور طہارت کے تعلق سے فرمایا اور کہا مفتاح الصلاۃ الطہور، کہ نماز کی چابی طہارت ہے، مطلب غسل اور پھر وضو۔ نماز کی چابی طہارت ہے، مطلب اس شخص کی صلاۃ قبول نہیں ہوتی جس کی طہارت درست نہ ہو، تو یہ اس کی شرط ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور فرمایا لا تقبل الصلاۃ بغیر الطہور، کہ اللہ تعالیٰ کسی کی نماز کو تب تک قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ وضو نہیں کر لیتا، مطلب جب تک کہ وہ پاک نہیں ہو جاتا اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت۔ اسی طرح تیسری روایت جو صحیح مسلم کی روایت، آپ نے فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ ٹھیک، تو آپ دیکھ رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کتنی باتیں شریعت نے پاکی کے تعلق سے بیان کی۔ اب آئیے، پاکی کے طہارت کے کیا اقسام ہیں، صفائی کے کیا اقسام ہیں؟ تو صفائی طہارت پاکی کی دو قسمیں، پہلی قسم ظاہری اور دوسری قسم اندرونی۔ یہ دونوں ہی قسم اہم ہے، یاد رکھیے، شریعت یہ دونوں چاہتی ہے، ہم اندرونی پاک ہو اور ظاہری پاک ہو۔ ظاہری پاکیزگی کیا ہو سکتی ہے کہ ہم غسل سے رہیں، بلا وجہ غسل میں تاخیر نہ کریں، ٹھیک، سہولت ہوتے ہی کر لے، یہ نہیں کہ ابھی کریں گے بعد میں کریں گے، ہو سکتا ہے موقع محل نہ ملے۔ اسی طرح جو ہے ہم باوضو رہنے کی کوشش کریں، اور نماز تو بہرحال وضو کے بغیر قبول ہی نہیں ہوتی ہے۔ اپنے کپڑوں کو ہم صاف رکھیں، ہم جہاں رہتے ہیں کھاتے پیتے ہیں اس جگہ کو صاف رکھیں، جہاں عبادتیں کرتے ہیں وہ جگہ ہماری صاف ہو، ہمارے محلے ہماری بستیاں اور ہمارے شہر جو ہے یہ صاف، یہ ہوا ظاہری طہارت۔ اور اندرونی طہارت میں مراد حسد، کینہ، بغض، تکبر، برائی، گالی دینا، بری باتیں دوسروں کے بارے میں خیال رکھنا، اسی طرح جو ہے برے قبیح جو ہے افکار جس کو کہیں گے، سوچ بھی رکھنا یا ایسے خیالات بھی لانا، ان سے بھی ہمیں اپنے آپ کو کیا کرنا پڑے گا، پاک کرنا پڑے گا۔ تو طہارت کی شریعت میں دو قسمیں ہیں، ایک طہارت جو ظاہری ہوتی ہے اور ایک طہارت جو اندرونی ہوتی ہے، دونوں کی اپنی اہمیت ہے۔ اندرونی طہارت خراب ہو جائے تو توبہ اس کا ذریعہ ہے صاف کرنے کا، برائی دل میں تھی کچھ تھا توبہ کر لیجئے۔ ظاہری طہارت خراب ہو تو پھر غسل اور وضو، اس کے لیے دو چیزیں مہیا ہے ہمارے پاس۔ ٹھیک، اب آئیے، طہارت کن چیزوں سے حاصل ہوتی ہے؟ طہارت حاصل کرنے کو، پاکی حاصل کرنے کو، اور اب میں ظاہری، میرا جو اب پورا عنوان رہے گا ظاہری پاکی پر ہے۔ اب جو طہارت حاصل کرنا ہے ہم کو، تو وہ کن کن چیزوں سے طہارت ہو سکتی ہے؟ تو طہارت جو ہے، پاکی جو ہے، صفائی اور ستھرائی جو ہے، شریعت میں ہم دو چیزوں سے حاصل کر سکتے ہیں، پہلا پانی اور دوسرا پاک مٹی۔ صاف پانی مطلب پاک پانی، ظاہر سی بات ہے، اور صاف مٹی، پاک مٹی، یہ دو چیزوں سے انسان طہارت حاصل کر سکتا ہے، یاد رکھیے شریعت۔ ٹھیک، اس کے تعلق سے جو سادہ پانی جس کو ہم کہیں گے، یا صاف پانی جس کو ہم کہیں گے، میں سادہ پانی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت ساری چیزیں ہوتی جن کو پانی کہا جاتا ہے لیکن وہ پانی ہوتے نہیں، جیسا گلاب کا پانی، پانی تو ہے لیکن گلاب ہے، سادہ پانی اس لیے میں کہہ رہا ہوں، مطلب پانی جو جھیل میں ہو، ندی میں ہو، سمندر کا ہو، بارش کے ذریعے جو آتا ہو، نہروں کے ذریعے جو نکلتا ہو، کنووں سے جو نکلتا ہو، یہ سادہ پانی ہے۔ اس میں کچھ ملاوٹ ہو جائے تو پھر وہ پانی تو ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ آپ گلاب کا پانی، عطر کا پانی، مطلب کوئی چیز لگ جاتی ہے، سادہ پانی ہونا ایک، اور دوسرا مٹی سے طہارت حاصل ہوتی ہے۔ پانی کے تعلق سے اللہ رب العزت اپنی قرآن میں فرماتا ہے اور کہتا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 48 میں فرمایا کہ ہم نے آسمان سے پانی کو اتارا جو پاک ہوتا ہے۔ اب آسمان سے اترا ہوا پانی جھیل، ندی، نالے جس کو کہیں گے، کنویں اور نہریں اور جھیلوں میں اور سمندر، بحران، تمام جگہ آپ کو مل سکتا ہے۔ اس پانی سے چونکہ یہ پاک ہے، یہ ہمیں طہارت دے سکتا ہے، یہ ہمیں پاک کر سکتا ہے، یاد رکھیے۔ ٹھیک، تو پہلی چیز پانی ہے جس سے ہم طہارت حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور بحقی کی جو ہے روایت آپ نے فرمایا، پانی پاک کرنے والا ہے، الا یہ کہ اس میں اس کا بو، ذائقہ اور رنگ کسی بری چیز کی وجہ سے بدل جائے۔ پانی پاک ہے، پاک کرنے والا ہے، سوائے اس کے کہ اس کا رنگ، بو، اور آگے فرماتے ہیں اس کی بو، ذائقہ یا رنگ کسی چیز کے ملاوٹ سے، گندی چیز کی ملاوٹ سے بدل جائے تو تب اس سے وضو یا طہارت حاصل نہیں ہوں گی۔ ایسا پانی جس کا رنگ مکمل بدل جائے، جو پانی کہلانے لائق نہ ہو، بو تبدیل ہو جائے، مطلب پانی عموماً کوئی بو نہیں دیتا، ایسی تبدیلی آئے جو غیر فطری ہو، جیسا پانی میں گھاس آنے سے ایک بو ہوتی ہے لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، غیر فطری، اتنی کوئی چیز مل جائے کہ اس کی خوشبو تبدیل ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے اس کا جو ہے ذائقہ اگر تبدیل ہو جائے، ذائقہ تبدیل مطلب کوئی چیز کی ملاوٹ ایسی ہو جائے کہ اب وہ پانی کہلانے لائق نہیں، آپ بول سکتے پانی لیکن گندا پانی، گندگی زیادہ اس لیے گندے کا لفظ ساتھ اٹیچ ہو گیا اسے، تو پھر ایسی تین اگر چیزیں بدل جائے
تو پھر پانی پانی نہیں رہے گا اور اس سے طہارت جو ہے نہیں حاصل ہو سکتی. ٹھیک ہے, لیکن کیا ہے رنگ بو. اور ایک بات یاد رکھ لیجیے, پانی کو جو ہے جس کی تعداد مقدار بڑی ہو اس کو کوئی گندگی ناپاک نہیں کر سکتی, یہ بات بھی یاد رکھیے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ تفصیلات آگے آئیں گی. جیسا کہ آپ ایک جھیل کے کنارے گئے, جس جھیل میں بھینسیں بھی نہا رہی ہے, انسان بھی نہا رہے, کتے بلی بھی اس میں ہیں, اور لاشیں بھی پڑی ہے چڑیاؤں کی, کتے بلیوں کی غلاظت بھی دکھ رہی ہے, لیکن چونکہ وہ جھیل ہے اس میں پانی کی تعداد بہت زیادہ ہے, جس کی بنیاد پر وہ پانی خراب نہیں کہلائیں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خلتین سے زیادہ اگر پانی ہو تو اس کو کوئی ناپاک نہیں کر سکتی, سوائے اسی کی ناپاکی زیادہ اور پانی کم ہو جائے. ٹھیک ہے, خلتین کا معنی ہے ایک قلہ جو ہوتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, ایک ڈرم ہوتا تھا, رنجن ہوتا تھا, جس کو قلہ کہتے تھے عربی میں, اور ایک قلے کے اندر 275 لیٹر پانی آتا تھا. تو آپ نے فرمایا خلتین مطلب دو قلے, مطلب 275 جمع 275 550 لیٹر سے زیادہ اگر پانی ہو جائے تو کوئی چیز اس کو ناپاک نہیں کر سکتی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے پانی میں چھپلک گر گئی مر گئی تو, لیکن اگر خلتین سے زیادہ ہے ناپاک نہیں ہوتا, 550 لیٹر سے زیادہ ہے پانی ناپاک نہیں. اس لیے کہ یہ پانی کی وہ کوانٹٹی ہے 550 لیٹر, جس کے اندر کوئی چھوٹی موٹی چیز اشیاء گر جائے تو اس سے پورا پانی خراب نہیں ہوتا, چونکہ وہ ڈائلیوٹ ہو جاتی ہے وہ چیز. سمجھ رہے بات کو, وہ ڈائلیوٹ ہو جاتی ہے اس کی غلاظت. ٹھیک ہے, تو بہرحال قلتین سے زیادہ پانی ہو تو آپ جیسا جھیل کے کنارے آپ, اب بھینسیں تو آپ بولتے نہیں بھائی میں تو بھینسیں میں وضو نہیں کر سکتا. اب جھیل میں تو میں سمجھتا ہوں قلہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے, اتنا زیادہ پانی ہوتا ہے کہ مطلب جس کو کہیں گے تھاؤزنڈز اینڈ ملینز آف لیٹر ہوتا ہے, تو وہاں کیا آپ ناپاکی کا مسئلہ. ہاں ظاہری جو ہے اس کو ہٹا دیجئے, تو اس کے آگے والے حصے میں آپ اپنا وضو کیجئے, جا کر غسل کی ضرورت ہے غسل کیجئے. ٹھیک ہے, تو پانی جو ہے پاک کرنے والا ہے, سوائے اس کے کہ اس کی بو, رنگ اور جو ہے اس کا ذائقہ کوئی چیز بدل دے. ٹھیک, مطلب اب خلتین پانی ہے اور اتنی ہی کوانٹٹی میں غلاظت مل گئی جس سے اس کے رنگ بو بدل گیا, تو پھر ضرورت نہیں اس کو استعمال کی. ہوتا ہے نا کبھی ایسا. ٹھیک, اب اسی طرح دوسری چیز جس سے ہم پاکی حاصل کر سکتے ہیں وہ چیز ہے پاک مٹی. پاک مٹی, ٹھیک ہے, اور پاک مٹی سے مراد یہاں دھول ہے, یاد رکھیے دھول ہے, مٹی یا وہ چیز جو گیلی نہ ہو, کیونکہ جب گیلی ہو جائیں گے تو کیچڑ ہو جائیں گا, مٹی نہیں کہلائیں گی وہ چیز. ٹھیک ہے, پاک مٹی کا قصد کرو. اور اللہ رب العزت نے اس تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مسند احمد کی روایت, زمین میرے لیے سجدہ گاہ اور پاک کرنے والی بنائی گئی ہے. زمین اس امت کے لیے سجدہ گاہ اور پاک کرنے والی چیز بنائی گئی ہے. اور اس بات کے تعلق سے رسول اللہ نے ایک دوسری روایت میں فرمایا کہ دو چیزیں ایسی جو مجھے دی گئی یا اس امت کو دی گئی جو پچھلی امتوں میں نہیں تھی. ٹھیک ہے, پہلی چیز یہ کہ میرے امت کے لیے مٹی کو باعث طہارت بنا دیا گیا. پچھلی امتوں میں کچھ بھی ہو جائے آپ کو وضو فرض تھا, پانی کے ذریعے غسل اور وضو کرنا فرض تھا, مٹی کا نہیں تھا. اور دوسری چیز جو میری امت کو دی گئی جو پچھلی امتوں میں نہیں تھی وہ یہ تھی کہ میری امت کے لیے ساری زمین سجدہ گاہ بنائی گئی, اور پچھلی امتوں کے لیے ایک مخصوص مقام اللہ طے کرتا تھا اور وہیں آ کے نماز پڑھنا پڑتی تھی ساری زمین. ایک تیسری روایت آپ نے فرمایا کہ بیت الخلا اور قبرستانوں کو چھوڑ کر ہر جگہ جو ہے نماز ہو سکتی ہے, ورنہ پوری زمین بولے تو آپ قبرستان میں بھی کھڑے ہو جائیں گے جا کر. نہیں, بیت الخلا اور قبرستان چھوڑ کر باقی تمام جگہوں پر آپ نماز ادا کر سکتے ہیں. تو یہ دو فضیلتیں اس امت کو دی گئی جو پچھلی امتوں میں نہیں تھی, کہ ایک مٹی کو ذریعہ طہارت بنایا گیا اور دوسرا پوری زمین سجدہ گاہ ہمارے لیے بنا دی گئی کہ جہاں مسلمان کو وقت نماز ہو صلاۃ کھڑے ہو جائے, بس نماز پڑھ لے وضو کر کے. دوسرا اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر اس کی 43 میں, اور فرمایا فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا, اگر تم میں سے کوئی شخص اپنے بیویوں سے ملا ہو, رفع حاجت پیشاب پیخانے کو جا کر آیا ہو, اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں فلم تجدوا ماء, پھر تم کو پانی نہ ملے تو پھر کیا کرو, فتیمموا صعیدا طیبا, تو پھر تم پاک مٹی کا قصد کرو. صعیدا طیبا کا لفظ یاد رکھیے. اور پاک مٹی وہی ہوتی جو سوکھی ہوتی ہے. گیلی مٹی پر شک ہے کہ کس چیز کی وجہ سے وہ گیلی ہوئی. ٹھیک ہے, تو پاک مٹی سے مراد سوکھی ہوئی مٹی, اور مٹی ہو یاد رکھیے. آپ پتھر پر ہاتھ مار لیں گے, آپ ریت پر ہاتھ مار لیں گے, ٹھیک ہے, اور سب سے بہترین ذریعہ ہے آپ سوکھی مٹی لائے. سوکھی مٹی پاکی ہوتی, کبھی بھی چھان لے, جو مٹی نکلی وہ بہترین ہو جائیں گے. یا کچھ نہ ہو تو گھروں میں دھول جمع ہوتی, جس جگہ دھول پر آپ کو ہاتھ مارنا پڑیں گے, اس لیے کہ وہاں مٹی ہوتی. ٹھیک ہے, مٹی پر ہاتھ مارنا انشاءاللہ طریقہ آگے لوں گا میں, غسل کا, وضو کا اور تیمم کا, اس میں تفصیلات آئیں گی. لیکن طہارت دو چیزوں سے اس امت کو حاصل ہوتی ہے, پہلا پانی سے, ٹھیک ہے, اور دوسرا پاک مٹی سے. پاک پانی, سادہ پانی, پاک مٹی سے ہمارا جو ہے تیمم ہوتا ہے. کیچڑ پہ یاد رکھیے اعتماد نہیں کر سکتے ہم, اس لیے کہ وہ گیلا ہوتا ہے. اسی طرح
تیمم کے تعلق سے جو لوگوں کو شک ہوتا ہے کہ جیسا آپ مثال کے طور پر نماز کا وقت ہوا، پانی نہیں ملا، تیمم کے لیے آپ گئے، آپ نے تیمم کر لیا، آپ تیمم کر کے آ گئے، نماز وہ ہو گئی، اس کے بعد آپ کو پانی میسر آ گیا، تو لوگ سمجھتے ہیں یار پچھلی نماز نہیں ہوگی اپنی، اب پھر سے نماز کے لیے چلو وضو کر لو، تیمم کر لو۔ دیکھیے ایسا نہیں ہے، جو عبادت جس حالت میں ہو گئی وہ ہو گئی۔ مثال کے طور پر کل تک میں زکوٰۃ کا لائق نہیں تھا، میرا نصاب کو مال نہیں پہنچتا تھا، اب یہ سال پہنچا تو کیا میں پچھلے سال کا بھی ارادہ کر لوں کہ نہیں پچھلا بھی دے دیتا ہوں یار کچھ نکال کے؟ ضرورت ہی نہیں ہے اس کی۔ آپ تب جس حالت میں تھے اس حالت کو شریعت کاؤنٹ کرتی ہے آپ کی۔ تو اب جب جس حالت میں آپ نماز کے لیے جا رہے تھے تب پانی نہیں ملا، آپ نے تیمم کر لیا، آپ کی وہ نماز ہو گئی، اب دہرانے کی اس کو ضرورت نہیں ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کا ایک واقعہ ہے کہ جو ہے معاف کرنا ترمذی کی روایت ہے، کچھ صحابہ کو یہ ہوا کہ کیا جب ہم تیمم سے وضو کر لیتے ہیں، مطلب طہارت حاصل کر لیتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، تو اس کے بعد پانی مل جائے تو کیا پھر ہم کو دہرانا پڑے گا؟ جیسا 2-4 دن ہو گیا عرب کا اس ماحول میں، 2-2 4 دن ہو سکتا پانی نہ ملے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ بات صحابہ کی سنی آئی تو آپ نے کہا اور فرمایا، پاک مٹی مسلمانوں کے لیے وضو ہے، پاک مٹی مسلمانوں کے لیے وضو ہے، چاہے 10 سال پانی نہ ملے۔ مطلب تیمم مکمل قائم مقام ہے وضو کا، 10 سال تک بھی اگر پانی نہ ملے اور تم کو تیمم کرنا پڑے تو تمہاری نماز درست ہے۔ یہ امپورٹنس، اہمیت بتانے کے لیے ہوتا نا، آپ بولتے نا 10 سیو جی، سینکڑوں ہزاروں لوگ تھے، تو ایگزیکٹلی 1000 نہیں ہوتے ہوں، ایک پیمانہ ہوتا ہے رفلی بتانے کے لیے۔ تو آپ نے کہا 10 سال بھی، کیوں تو صحابہ گھبرا رہے تھے کہ اب ہم سفر کو 3-4 دن تھے، اب پانی نہیں ملا، تو کیا شہر میں آنے کے بعد پانی ملنے کا وضو کر کے پھر سے پوری نمازیں پڑھے؟ تو اس پہ آپ سے فرما رہے ہیں کہ تیمم مسلمانوں کے لیے وضو کا قائم مقام ہے، بدل ہے، چاہے 10 سال پانی نہ ملے، مطلب 10 سال تک بھی ایسی نماز پڑھے تو تمہاری نماز درست ہے۔ جب پانی حاصل ہو جائے تو اپنے جسم کو اس سے صاف کر لیا کرو، اور جب پانی مل جائے تو اپنے جسم کو اس سے صاف کر لیا کرو۔ اس سے مراد یہ کہ سمجھ لیجئے مجھے، اور یہ ایک بات اور یاد رکھیے، تیمم کا وضو اور تیمم کا غسل دونوں کا ایک ہی طریقہ ہے۔ غسل کے لیے بھی تیمم کیا جاتا ہے اور وضو کے لیے بھی تیمم کیا جاتا ہے، اس کے دونوں کو الگ ٹائپ نہیں ہے کہ غسل کا تیمم الگ اور وضو کے لیے الگ، ٹھیک ہے۔ تو آپ سمجھ لیجئے مجھے غسل کی ضرورت تھی تو میں نے تیمم کر کے نمازیں پڑھ لی، سفر پہ تھا میں، اب جب آ گیا ہوں جہاں پانی مجھے میسر ہے تو اس کے بعد میں اپنے آپ کو نہانا آپ ضروری میرے لیے، کیونکہ اگلی نمازیں پڑھنا ہے، اس کے لیے مجھے وضو ضروری ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے آپ فرما رہے ہیں کہ جب پھر پانی مل جائے تو اپنے آپ کو پاک کر لو، مطلب جو چیز کی وجہ سے تمہیں تیمم کی مجبوری تھی، یا پانی نہیں تھا، یا ضرورت تھی وضو یا غسل کی اور پانی نہیں ملا، تو آپ پاک کر لو اپنے آپ۔ لیکن اس کا ہرگز معنی یہ نہیں ہے کہ آپ پھر پاک کر کے پوری نماز دہرائے، جو ہو گئی اس میں ہو گئی۔ جیسا کہ میں مثال دوں گا، تیمم ایک سٹیپنی ہے گاڑی کی، تیمم گاڑی کا اسپیئر ویل ہے، سمجھے؟ اگر آپ کے مین ویل پنکچر ہو جائے، گاڑی کا جو اصل ٹائر ہے، اور آپ نے اسپیئر ویل سٹیپنی لگا دی گاڑی کو، اور آپ نے اس پہ سفر کیا، سمجھیے 100 کلومیٹر، تو 100 کلومیٹر وہ سفر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے نا۔ لیکن 100 کلومیٹر کے بعد جب آپ کو دکان مل جاتی ہے، آپ فوراً اپنے ریل ٹائر کا پنکچر بناتے اور اس پہ لگا دیتے ہیں، تو کوئی یہ بولے گا نہیں اب وہ 100 کلومیٹر سفر نہیں، اور پھر آپ جا کے آئیں گے اپنے اصل ٹائر پہ، ضرورت ہی نہیں ہے اسے، اس لیے کہ سفر ہو گیا۔ اسی طرح تیمم بھی ایک مجبوری کی چیز ہے جو استعمال کی جاتی ہے، لیکن مجبوری کے استعمال کا ہرگز معنی ہی نہیں کہ وہ استعمال کی مجبوری میں استعمال درست نہیں تھا، اس کا وہ کام ہو گیا، وہ عبادت آپ کی ہوگی، اب ضرورت نہیں اس کو کرنے، سمجھ گیا بات۔ اور تیمم جو ہے انشاءاللہ مسائل آئیں گے، یہ ضروری نہیں کہ پانی کی غیر موجودگی میں ہی ہو، یہ بیمار کے لیے پانی کی موجودگی میں بھی جو ہے وجہ بن سکتا ہے۔ بیمار انسان پانی شاید ڈاکٹر نے کہا لگا نہیں سکتے، یا پانی لگانے سے خدشہ ہے کہ جان چلی جائے، زخم بڑھ جائے، جس سے اور بھاری نقصان مالی اور جانی ہو، تو بہرحال ہو سکتا ہے اس میں بھی آپ تیمم کرے۔ پانی تو ہے، جسم ساتھ نہیں دیتا، پانی تو ہے، صحت ساتھ نہیں دیتی، تو کیا کریں گا، ٹھیک۔ اسی تعلق سے ایک واقعہ آتا ہے کہ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، سخت ٹھنڈی تھی اور ایسی جاڑے کی رات تھی اور آپ بیمار تھے کہ اگر غسل کرتے اور غسل کی ضرورت تھی آپ کو تو امکان تھا کہ آپ کو ڈر تھا کہ مر جاؤں گا، مطلب بیمار زیادہ تھے، اور عرب کی اس سردی کو آپ اندازہ لگائیے، وہ ہماری سردی جیسی نہیں ہوتی، بہت سخت سردیاں ہوتی ہے، تو آپ ڈر رہے تھے کہ کہیں امکان ہو، تو آپ نے اس معاملے میں جو ہے تیمم کر لیا۔ انشاءاللہ مسائل اس کے آگے آئیں گے، ٹھیک۔ اب آئیے نجاست جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، گندگی کیا ہوتی ہے۔ تو گندگی دیکھیے، ہر وہ چیز جو، یا نجاست کے اقسام جس کو کہیں گے ہم، وہ ہوتی ہے جو انسانی جسم سے نکلتی ہے، جس کو عام زبان میں کہوں گا پیشاب اور پیخانے کے ذریعے سے نکلنے والی چیز نجاست ہے، یا آپ کو ناپاک کر دیتی ہے، دونوں باتیں ہوتی ہیں۔ کچھ چیزوں کا نکلنا، یا وہ چیز خود بذات ناپاک ہوتی ہے، اور کچھ چیزوں سے نکلنے سے جسم ناپاک ہوتا ہے، پورے اس کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ناپاک ہے، سمجھ رہا۔ تو پیشاب اور پیخانے کے ذریعے سے کوئی چیز نکل جائے، یہ ناپاکی ہے۔ اسی طرح خون اور پیپ کا جسم سے نکلنا، یہ ناپاکی ہے، ٹھیک۔ اسی طرح جو ہے حرام جانوروں کے پیشاب پیخانہ، یہ ناپاکی ہے۔
حرام جانوروں کا گوبر یا لیت جو سوکھا ہوا بھی ہو یہ ناپاکی ہے. ان کی جلد، ان کے جسم سے نکلی ہوئی چمڑیاں وہ ناپاک ہے. ہاں حلال جانوروں کی جلدیں جن کو رنگت دے دی جاتی، صاف کیا جاتا ہے، وہ تو حلال استعمال، لیکن حرام جانور تو یہ تمام چیزیں ہم کہہ سکتے ہیں یہ پلید ہے اور ناپاکی ہے. تو ان کے نکلنے سے ہمارے لیے اس کو دھونا، صاف کرنا واجب ہو جاتا ہے. سمجھ رہے آپ بات کو کہ خون نکل گیا، پیپ نکل رہا ہے تو ناپاکی. اب آپ کے لیے طہارت مطلب اس کو صاف کرنا. میں یہ نہیں کہہ رہا وضو غسل ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن وہ ناپاکی ہے، اس کو ضائع کرنا پڑے گا. حرام جانوروں کی پیشاب یا پیخانہ جسم پہ لگ جائے، اب آپ کو صاف کرنا ہوگا، اس لیے کہ وہ ناپاکی ہے. سمجھ رہا؟ یا شرمگاہ سے دونوں طرف سے کچھ نکل جائے تو ناپاکی، اب اس کو آپ کو صاف کرنا ہوگا. کچھ کے نکلنے سے غسل ٹوٹتا ہے اور کچھ کے نکلنے سے صرف وضو ٹوٹتا ہے. ٹھیک، تو یہ ناپاکیاں ہیں. ٹھیک، تو یہ تمام چیزیں ناپاکی میں شمار ہو سکتی ہیں. اسی طرح اب جب طہارت کی ہم بات کر رہے ہیں تو اب رفع حاجت، پیشاب یا پیخانے کو جانے کی کچھ مسائل بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، کچھ باتیں، تاکہ وہاں بھی طہارت کرنا ہے تو طہارت کن چیزوں سے ٹوٹتی ہے اور پھر اس کو کیسے کیا جاتا ہے. میں دونوں باتیں رہوں. جیسے میں نے وضو کی بات کی تو وضو ٹوٹنے کے بعد کب ٹوٹتے ہیں؟ رفع حاجت سب سے ایک عام چیز ہے، پیشاب پیخانے کو جانا سب سے بنیادی وجہ ہے ہمارے وضو کے ٹوٹنے کی. پھر میں غسل کا جب مسئلہ لوں گا تو پھر غسل کب ٹوٹتا ہے اور پھر اس کا طریقہ، اور وضو کب ٹوٹتا ہے اور پھر اس کا طریقہ، وہ انشاءاللہ ایک کے بعد ایک آتا جائیں گا. تو اب نجاست کو زائل، نجاست کو نکالنے کے لیے جو ہے رفع حاجت ہمارے لیے ضرورت پڑتی ہے. جسم سے پیشاب پیخانہ جو نکلتا ہے یہ ہمارے جسم کی صحت کی تندرستی کے لیے ضروری بھی ہے، لیکن اس کے نکلنے سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. یاد رکھیے. تب ان کے کیا ادب ہے اور ان میں کیسی طہارت لی جائے، اس کے بعد غسل، اور اس کے بعد انشاءاللہ اور بھی چیزیں میں رکھوں گا آپ کے سامنے. آئیے تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے رفع حاجت، پیشاب یا پیخانے کو آپ کو جانا ہے، قضاء حاجت جس کو کہیں گے، تو کن باتوں کو ذہن میں رکھنا آپ کے اور میرے لیے ضروری ہے. ورنہ ان چیزوں میں ہم بڑی بد احتیاطی کرتے ہیں اور بہت ساری گندگی اور پتہ نہیں کیا کیا مسئلے، بیماریاں اور پریشانیاں یہ صرف ان چیزوں کو احتیاط نہیں کرنے سے ہوتی. معلوم، ہاتھ بغیر دھوئے کے کھانا کھا لے رہے ہیں، پیشاب پیخانے میں پانی کی کوئی تمیز نہیں ہے، نہیں ہم تو فلاں کلچر سے متاثر ہے تو کوئی کاغذ استعمال کر رہا ہے نا، کوئی فلاں چیز استعمال کر رہا ہے. پانی میں نے کیوں کہا پانی اور مٹی صرف دو چیزیں پاک کر سکتی ہے، مطلب آپ کاغذ مت لائیے بیچ میں، آپ دوسری چیزیں مت لائیے بیچ میں، اصل یہی بنیاد ہے. لیکن ہم فلاں کلچر سے متاثر ہے تو ہمارے لیے تو پانی کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم پانی کو بچانے کو آپ کو ضرورت نہیں ہے. اللہ جس نے اس دنیا کو بنایا اس نے کسی حکمت کے ساتھ ہی یہ تمام احکامات ہم کو اور آپ کو دیے. ٹھیک ہے، تو ہمیں ان چیزوں کی فکر کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں جو اللہ کا ذمہ ہے. ہم وہ فکر کریں اپنے اعمال کی جو ہمارا ذمہ ہے. ٹھیک، تو بہرحال تو اس چیز کو وہ کرے. تو کیا چیزیں ہمارے ذہن میں ہو جب رفع حاجت کے لیے جائے، جب بیٹھے اور جب نکلے. 3 حصوں میں بات رکھوں گا آپ کے سامنے. جاتے وقت کی کیا احتیاط ذہن میں ہوں گی، بیٹھتے وقت کیا احتیاطیں ذہن میں ہوں گی، واپس آتے وقت کیا احتیاطیں ذہن میں ہوں گی. کچھ باتیں ہو سکتی ہے ایسا لگے کہ یار یہ تو تھوڑی بے شرمی ہے، بے شرمی نہیں ہے، یہ علم ہے اور یہ ضرورت ہے، یہ واجبات کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، بہرحال چلیے آئیے. تو سب سے پہلی چیز کہ انسان جب رفع حاجت کو جائے، پیشاب یا پیخانے کے لیے جائے، تو انسانی نظروں سے دور جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سے روایت میں آتا جب آپ رفع حاجت کو جاتے تو بہت دور جاتے کہ ہم میں سے کوئی بھی آپ کو دیکھ نہیں پاتا. ایک روایت میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب آپ بیت الخلاء کو جاتے، پیشاب یا پیخانے کی حاجت کو جاتے تو میں پانی لے جایا کرتا. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت دور جاتا. ایک مقام کے بعد رسول اللہ مجھ سے پانی لے کے میری نظروں سے بھی دور چلے جاتے، مطلب دونوں انسانی نظروں سے دور، اور پھر رسول اللہ اس شخص چونکہ وہ ساتھ چلتے آپ وسلم کی حفاظت کے لیے، دیکھنے کے لیے، پانی دینے کے لیے، پھر آپ اس سے اور دور چلے جاتے، اتنے دور کہ ہم انہیں دیکھ نہیں پاتے. ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کے لیے گئے، جیسا کہ آپ کی عادت اور سنت تھی، بہت دور نظروں سے چلے گئے، بڑی تیز آوازیں آنا شروع ہوئی. ہم سب گھبرا گئے، کیا بات ہے. کچھ لوگ دوڑتے ہوئے یہاں آ گئے کہ بھائی کیا بات ہے رسول اللہ، کہاں آوازیں آ رہی بہت، اور ہم کو ڈر ہوا کہ دشمن نے حملہ نہ کر دیا ہو، کوئی مسئلہ نہ ہو. لیکن ہمت تو کسی کی بھی نہیں ہو رہی تھی کہ آگے بڑھے، چونکہ رسول اللہ نے آواز ہم کو نہیں دی کہ آؤ، اور ہم گھبراتے رہے. تھوڑی دیر بعد جب رکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہوئے دیکھے. ہم نے کہا اللہ کے رسول ہم تو بڑے گھبرا گئے تھے، کچھ آوازیں ہم نے سنی، ہم کو ڈر لگنے لگا کہ آپ کے ساتھ کچھ ہو نہ گیا ہو. تو آپ نے کہا کہ نہیں ایسا مسئلہ نہیں تھا. جب میں رفع حاجت کے لیے گیا تو جنوں کے 2 گروہوں میں لڑائی ہو گئی، جو کافر اور جو مومن تھے، اور دونوں میرے پاس آئے اور کہا آپ صلح کروا دیجئے. اور ہم لوگوں کو ڈسپیوٹ جگہ کے اوپر تھا، ایریے پر تھا کہ فیصلہ کر دیجئے کون کہاں رہیں گا. آپ نے کہا میں نے پھر دونوں میں فیصلہ کر دیا اور دونوں نے میری بات کو قبول کر لیا. اور میں نے مومن جنوں سے کہا کہ تم جو ہے پہاڑوں کے دروں میں جا کر رہو، ٹھیک، یا اونچے مقامات پر رہو، مطلب پہاڑ کے جو علاقے ہوتے پہاڑی. اور جو کافر جن تھے ان سے کہہ دیا کہ تم غیر آباد سمندری ٹاپوؤں میں جا کے رہو. اور دونوں نے میری بات کو قبول کر لیا. بات سمجھ؟ تو یہاں بھی راوی کیا کہتے ہیں رسول اللہ بہت دور چلے گئے تھے،
ہم دیکھ نہیں پا رہے تھے، ہمیں آوازیں، ہم ڈر رہے تھے، لیکن رسول اللہ پتا تھا اتنے دور جاتے تھے، ہو سکتا بھاگنے تک وہاں پہنچ بھی نہ سکے، تو سوچا کہ انتظار کرنا زیادہ بہتر ہے. سمجھ رہا؟ تو انسانی نظروں سے دور جانا ہے آپ کو، جب بھی آپ کو وہ کرنا ہے. یہ بات تب کے لیے لاگو ہوگی جب آپ کھلے میں کر رہے ہیں، بند کے لیے لاگو نہیں، ورنہ بند اس میں بھی آپ دور کسی علاقے میں جائیں گے، وہاں ضرورت ہی نہیں، بند ہے. اور آج کل الحمدللہ ہم شہروں میں رہتے ہیں اور بند ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ کو کبھی مجبوری آ جائے جنگل میں تو یاد رکھیے اس کے لیے ہوگا. ورنہ آج ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں سڑک سے، آپ ہائی وے سے گاڑیاں چلا رہے ہیں اور لوگ انسانوں کی طرف منہ کر کے رفع حاجت کے لیے بیٹھے ہوئے. کم از کم اتنی حیا تو ہونا چاہیے کہ پیٹ کر لے آدمی، مجبور ہوتا ہے نا، مجبوری یہ سمجھو جانے تک چھوٹ جا رہا تھا تو وہیں بیٹھ گیا راستے پر، مطلب گاڑیاں جا رہی ہے اور اس ہائی وے کی طرف گاڑیوں کو دیکھتے دیکھتے رفع حاجت کے لیے کھڑا یا بیٹھا ہے. سمجھ رہا بات؟ کیسی مطلب گھنونی بات ہے، کتنی بے شرمی کی بات ہے. مطلب شرم و حیا کا تقاضا انسانیت بھولتی جا رہی ہے، اور پھر وہی جانور اور جس کو ہم کہیں گے اینیمل انسٹنکٹ اپنے اندر واپس جگا رہی ہے، جو جانوروں کی خصلت کہیں گے، ننگا ہونا، جسموں کو دکھانا. یہ آدم کی اولاد اور آدم کی اور انسانوں کی فطرت نہیں ہے ننگا ہونا، یاد رکھیں، اس کا فطری تقاضا ہی نہیں ہے اندر. سمجھا؟ تو یہ بات یاد رکھیے. ورنہ بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے چوراہوں پر بیچ میں کھڑے رہ کے بس شروع ہے، اور ہر کوئی دیکھ رہا آس پاس سے، اور لوگ اپنی نظریں بچا کے جا رہے ہیں، ان کو کوئی شرم نہیں آ رہی. سمجھ رہا؟ چوراہوں پر، نکڑوں پر کھڑے رہ کے طہارت ہو رہی ہے. کم از کم اگر ایسی ضرورت تھی تو کہیں دور جاتے، نکڑ چوراہوں پر. لوگوں کے گھروں کو طہارت کا مقام بنا دیا آپ نے. ایک جگہ سے میں گھر سے میرا گزر ہوا تو وہاں اوپر لکھا ہوا تھا، یہاں دیکھو گدھا مت رہا ہے، بڑا ایسا بورڈ لگا ہوا تھا، اور نیچے 2 آدمی پیشاب کرتے کھڑے تھے. میں نے کہا ماشاء اللہ. وہاں انہوں نے لکھ دیا، چونکہ ان کے گھر کے پاس لوگ پیشاب کر رہے تھے، اتنا تنگ کر دیا تو انہوں نے وہاں لکھ دیا تھا تاکہ کم از کم وہ لوگ ذلیل تو ہو کہ دیکھو گدھا مت رہا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد بھی لوگوں کو شرم نہیں، کھڑے ہیں وہاں. سمجھ رہا؟ تو بہت احتیاط کیجیے. ٹھیک ہے، تو نظروں سے دور جانا، یہ عام زبان میں کہوں گا، اپنے گھروں میں تو دروازوں کا مکمل بند ہونا اس میں جا کے، تاکہ کوئی دیکھ نہ سکے، کوئی آ نہ جائے. ٹھیک. چلیے دوسری چیز کا لحاظ، اس حالت میں کوئی ایسی چیز ساتھ نہ رکھے جس پہ اللہ کا ذکر یا اللہ کا نام واضح لکھا ہو. جیسے کہ ایک روایت میں آتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک انگوٹھی تھی جو کھلی باہر آپ پہنتے تھے، جسے محمد رسول اللہ لکھا تھا، جو مہر تھی آپ کی، اسٹیمپ تھا، جو بادشاہوں کا آپ خطوط لکھتے، لیٹرز لکھتے تو اس پر مارا جاتا، تو وہ آپ اتار دیا کرتے تھے. تو اس سے علماء لکھتے ہیں کہ ایسی کوئی چیز جو ظاہری اللہ کا نام یا ذکر ہو، جیسا آپ کے پاس مصحف ہے، جیب میں قرآن ہے، آپ پڑھنے کے عادی ہیں، تو وہ نہیں لے جا سکتے آپ. رہا معاملہ وہ قرآن جو الیکٹرانک فارم میں موبائل، آئی پاڈ یا دوسری چیزوں میں، وہ الگ چیز ہے، اس کی حرمت قرآن جیسی نہیں، لیکن جو مصحف ہوتا ہے، پیج وائز جو قرآن ہوتا ہے، اس کی بڑی حرمت ہے، اس کو تو نہیں لے جا سکتے. وہ الیکٹرانک فارم میں ہے کہ تو اگر کوئی موبائل گر گیا اس میں قرآن، تو آپ یہ نہیں بولتے قرآن گرا، موبائل گرا. لیکن قرآن جو مصحف پیپر میں ہوتا ہے، بک بائنڈیڈ بک میں ہوتا ہے، اس کی بڑی حرمت ہے، یاد رکھیے. تو اس کو نہیں لے جا سکتے آپ. یا کوئی بھی اس چیز پہ کھلا اللہ کا نام لکھا ہو، اور رسول اللہ جو پہنتے وہ مہر پہنتے تھے. اب خامخواہ لوگ آیت الکرسی لٹکا لیتے ہیں، اللہ کے نام کے کڑے ڈال لیتے ہیں، یہ ضرورت نہیں. تو تعویذات ہے، اور یہ یاد رکھیے شریعتاً درست نہیں، حرام ہے. بہرحال تو ایسا کوئی چیز اس پہ ذکر نہ لے جائے. تیسری چیز، بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت جو ہے اپنا الٹا پاؤں اندر ڈالے، پہلے دایاں پاؤں الٹا، لیفٹ لیگ ڈالے آپ پہلے، اور مسجد میں داخل ہوتے وقت سیدھا ڈالے. تو یہاں الٹا یاد رکھیے. بہت سے لوگ بس طہارت کو تو جانا ہے، کیا پرواہ کون سا پیر جا رہا ہے، بس جانا ہے. یہ سنت کا بھی اہتمام کرے. اس سے کیا فائدے ہو سکتے ہیں دنیاوی اعتبار سے واللہ اعلم، لیکن ہم اس کے فائدے اٹھا رہے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے جو سمجھ میں نہیں آتی، لیکن اگر بنانے والا اتنا حکیم ہو تو آپ اعتماد کر لیتے ہیں. بھائی یہ دوا ہے، اس میں کیا پتا ہے کہ آپ کو نہیں، پھر کیوں کھا رہے؟ نہیں، وہ حکیم صاحب نے دیے، وہ بہت ہوشیار ہے، انہوں نے اگر دیے ہوں گے تو فائدہ ہوگا. تو رب نے جب کہہ دیا، اس کے رسول کے ذریعے بتا دیا، تو بس کر لیجیے عمل. فائدے کیا ہے آپ اٹھاتے رہیں گے، سمجھ میں آؤ نہ ہو. لیکن سائنسی اس کے کچھ نہ کچھ فائدے، کہ تو اسلام نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا اور جو آپ نے کر کے بتایا، وہ کام کبھی بھی انسانی نفع کے لیے، انسانی فائدے کے، اور جو کام آپ نے نہیں کیا اور شریعت نے جس کو حرام قرار دیا، وہ کبھی بھی نقصان کے لیے انسانی، وہ اس کو فائدہ نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے، کر لیجیے عمل بس. تو الٹا پیر ڈالیے، سب سے سیدھا پیر مت ڈالیے. ٹھیک ہے، الٹا پیر آپ ڈالیں گے، اور الٹا پیر جب آپ ڈالیں گے تو ڈالنے سے پہلے یہ دعا پڑھیں گے، بسم اللہ. ٹھیک ہے، یہ دعا ہے جو بیت الخلاء میں جانے کی دعا ہے، اور بہت چھوٹی سی، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اے اللہ میں تجھ سے، بسم اللہ اللہ کے نام سے، اے اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں خبث اور خبائث سے، مطلب وہ جنوں سے جو انتہائی قسم کے غلیظ جن ہوتے ہیں، اور جو انسانوں کو جب وہ ننگے ہوتے ہیں، پیشاب یا پیخانے کی حاجت کو جاتے تب تاڑتے ہیں، تب تکلیف پہنچاتے، تب ایذا دیتے ہیں. تو میں پناہ مانگتا ہوں ایسے جن سے، خبث اور خبائث ان کی مذکر مؤنث سے، مذکر خبث اور مؤنث جو خبائث، ان دونوں سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. ٹھیک، کتنی آسان اور چھوٹی سی دعا ہے. لیفٹ لیگ ڈالیں گے اور اس سے پہلے دعا پڑھتے ہوئے آپ داخل ہوں گے. اگر آپ داخل ہو گئے اور پھر یاد ہے دعا بھول گیا تو
تو اب دل میں آپ پڑھ لیں گے کہ تو زبان سے ادا کرنا تو حرام ہو جائے گا بیت الخلاء میں آپ. لیکن دل کے معاملے کو اللہ پکڑ نہیں کرتا ہے. جو خیالات دل میں آتے ہیں اللہ پکڑ نہیں کرتے. لیکن اچھا خیال یہ دعا ہی آئیں گی نا تو دل میں پھر کر لیجیے. ہوتا ہے بہت سے لوگ جا کے ارے کیا کروں, دل میں. آپ زبان پہ لانا تو حرام ہے آپ کے لیے چونکہ بیت الخلاء میں وہاں نہیں ہو سکتا. اب دل میں آپ پڑھ لیجیے, ٹھیک ہے, تو آپ دل میں پڑھیں گے اس وقت, لیکن آپ زبان سے ادا کرتے پہلے اندر جو ہے داخل ہوں گے. اسی طرح چوتھی چیز, زمین سے قریب ہونے سے پہلے اپنے کپڑے کو نیچے یا اوپر نہ کرے. دونوں باتیں ہو سکتی. کچھ جگہ کپڑے لمبے ہوتے تو اوپر کرنا پڑتا ہے بیت الخلاء کو بیٹھنے کے لیے, اور کچھ جگہ کپڑے نیچے کرنا پڑتا ہے بیت الخلاء میں بیٹھنے کے لیے. ڈیپینڈ ہے کلچر کے اعتبار سے, ماحول کے اعتبار سے کیا لوگ پہنتے ہیں. اگر کسی نے سوپ پہن رکھا ہو لمبا جو جھبا ہوتا ہے اب تو وہ اوپر کریں گا, لیکن وہیں کسی نے پینٹ پہنا ہو تو نیچے کریں گا. تو میں دونوں باتیں کہوں گا, اوپر یا نیچے کرنے سے پہلے اتنے جھک جائے کہ اگر امکان ہو کہ کہیں سے نظریں پڑتی ہو. چونکہ کچھ جگہ سمجھ لیجیے بیت الخلاء گاؤں میں آپ چلے جائیے 4 فٹ کی دیوار ہوتی ہے بیت الخلاء, سمجھ رہے ہیں, یا 3 فٹ کی دیوار ہوتی ہے, نیچے بیٹھ جائے تو نہیں دکھیں گا, ٹھیک. یا کچھ علاقوں میں آپ جائیے بیت الخلاء کو 3 فٹ کا دروازہ رہتا ہے, ٹھیک. پھر آپ وہاں کیا کریں گے, آپ مجبوریاں ہوتی ہیں, اس کے علاوہ چارہ ہی نہیں آپ کے پاس, چارہ ہی نہیں. ایسی مجبوریاں آ سکتی, جیسا مثال کے طور پر آپ کسی جیل میں چلے جائیے, یا جیل میں آپ نے کبھی دیکھا ہوگا تو بیت الخلاء صرف 3 فٹ کے ہوتے دروازے, کیونکہ قیدیوں کو چھوڑا نہیں جا سکتا کسی بھی حال میں. ان کو بند نہیں, مطلب ایسا نہیں چھوڑا جاتا جہاں وہ بند ہو کر کچھ پلان کر سکتے ہیں, کچھ منصوبے کر سکتے ہیں. اور بیت الخلاء میں کیا کرتے ہیں, عموماً وہ نیچے کا کھود دیتے ہیں, اور اگر بڑے راستے ہو تو نکل کے پھنس جاتے ہیں. نیچے ٹنلز ہوتے ہیں نا, پانی جس سے بہتا ہے گندا. ہمارے پاس چھوٹی نالیاں ہوتی ہیں, لیکن کچھ علاقوں میں بڑے بڑے ٹنلز ہوتے ہیں جس میں پانی سیدھا گرتا ہے, راستے انسان چل سکتے ہیں ان ڈرینیجز کے اندر. سمجھ رہے ہیں بات. تو کھلا نہیں چھوڑا جاتا, 3 فٹ کے ہوتے تاکہ دکھتے رہے کون اندر. مجبوریاں ہو سکتی. یا آپ نظروں سے دور تو چلے گئے, لیکن کچھ عمارتیں جو دیکھ سکتے ہیں لوگ, اونچی عمارتیں, اب کتنے دور جائیں گا آدمی, کہاں تک بھاگیں گا, ٹھیک. تو پھر اس کا احتیاط ضرور ہو کہ کسی کی نظریں آپ کی شرمگاہ پہ نہیں پڑے, اس لیے کہ شرمگاہ کو چھپانا ایک مسلمان کے لیے فرض ہے, اس کا دکھانا ایک مسلمان کے لیے حرام ہے, ٹھیک ہے. تو بہرحال اتنا آپ احتیاط کریں کوئی آپ کی شرمگاہ نہ دیکھ پائے. اسی طرح 5ویں چیز, ٹھیک ہے, جب ہم پیشاب یا پیخانے کے لیے بیٹھیں گے اور کھلے میں اگر ہو تو ہمارا چہرہ اور پیٹھ دونوں قبلے کی طرف نہیں ہونا چاہیے. ہم جب بیت الخلاء کے لیے بیٹھتے ہیں تو ہمارا چہرہ اور پیٹھ دونوں قبلے کی طرف نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر بند ہے, جیسا آج کل ہمارے گھروں میں بند ہوتے ہیں, تو اس میں کوئی معنی نہیں, اس کا قبلہ اور اس کا کوئی جو ہے کوئی اہمیت نہیں. لیکن اگر کھلے میں ہیں آپ, اوپن اسپیس میں آپ جا رہے ہیں, تو تب آپ کو یہ بات کا دھیان رکھنا ہوگا کہ میرا چہرہ اور پیٹھ قبلے کی طرف نہ ہو. لیکن جب آپ بند میں ہیں, جیسا آج 4 دیواری ہمارے بیت الخلاء ہوتے ہیں, تو بند بیت الخلاء میں اس کا کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ. لیکن کھلے اگر ایریے میں جا رہے ہو تو اس کا ضرور احتیاط کرے کہ چہرہ اور پیٹھ دونوں بیت جو ہے پیشاب پیخانے وقت نہ ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت, آپ نے فرمایا لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها, کہ قبلے کی طرف منہ بھی نہ کرو اور قبلے کی طرف پیٹھ دبر اپنی پیٹھ بھی نہ کرو. بغائط او بول, جب تم پیشاب یا پیخانے کو جاؤ تو نہ اپنا چہرہ نہ اپنا پیٹھ قبلے کے رخ کرو کھلے میں. لیکن بند میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بار رسول اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بند بیت الخلاء میں تھے, لیکن اس کو چھت نہیں تھی, اس کے اوپر چھت نہیں تھی, جس کی وجہ سے جب آپ اٹھ رہے تھے بیت الخلاء کے بعد تو اٹھتے وقت میں نے دیکھا کہ آپ کا چہرہ قبلے کی طرف تھا. تو اس سے پتا چلا بند اس میں قبلے کی طرف ہونے سے کوئی حرج نہیں, لیکن کھلے اس میں قبلے کی طرف چہرہ اور منہ دونوں نہیں ہونا چاہیے. یہ مسئلہ ان لوگوں کے لیے زیادہ, بہت سے لوگ گھروں کے اندر وہ ہوتے ہیں, اور بیت الخلاء بٹھانا ہے, بھانڈا بٹھانا WC, تو وہ بولتے ہیں اب قبلہ ہی آ رہا, ڈائریکشن ہے, جگہ نہیں ہے گھر میں, کیا کرنا. تو بند اس کے لیے یہ اصول نہیں ہے, کھلے اس میں تو بالکل آپ کو اس کی احتیاط کرنا پڑیں گے, ٹھیک. اسی طرح 6ٹھی چیز جو آپ یاد رکھیں گے وہ یہ ہے, اس کام کے لیے لوگوں کے راستے, سائے دار درخت یا پانی کے کسی گھاٹ یا پل یا انسانیت کے نفع بخش عمارتوں کے پاس کبھی آپ غلطی سے بھی نہ بیٹھے. یہ بہت برا ہوگا, یاد رکھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور دیکھیے اسلام کیسا دین ہے, کیا پاکیزگی ہے اس کی, اس لیے کہ انسانیت کو تکلیف پہنچ سکتی ہے. آپ نے فرمایا اتقوا الملائن الثلاث, ڈرو 3 قسم کی ملامتوں اور لعنتوں سے. صحابہ نے پوچھا یہ 3 قسم کی کون سی لعنتوں سے ہم بچے جو آپ بیان کر رہے ہیں؟ اور یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے. آپ نے فرمایا پہلا, جس چیز سے تم کو بچنا ہے جو